ریسٹورنٹ کی فضا کافی خوشگوار تھی، رش بھی کافی زیادہ تھا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ میں قدرے سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ثانیہ نے اجلت میں پوچھا۔ ان لوگوں کو آئے ہوئے 10 منٹ تو گزر چکے تھے۔ اس ٹائم کے دوران ثانیہ تقریباً 1000 مرتبہ اس سے یہ سوال پوچھ چکی تھی، لیکن ہر دفعہ احسن نے اسے صبر کا ہی کہا اور پہلے کچھ کھا پی لیں پھر بتاتا ہوں پر گزارا کیا۔ ہاں اب سنو، لیکن اس ساری سچویشن میں میرا مذاق اڑایا تو تمہارا سر میں پھوڑوں گا۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فنی سچویشن ہی ہے، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو احسن کا دل کیا کہ وہ اسے کچا ہی چبا دے۔ احسن کو جو کہنا تھا اس نے بڑے تحمل سے کہا تھا اور پھر مشورہ لیا تھا، اور جو مشورہ لیا تھا وہ اب بس تکمیل تک پہنچنے والا ہی تھا۔ فاطمہ انتہائی گرمی میں کسی کو بتائے بغیر احسن کا پیچھا کرتی رہی۔ جہاں وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے اس کی ٹیبل سے 2-3 ٹیبل چھوڑ کر ہی وہ یہیں موجود تھی۔ احسن پریشان تھا، لیکن پھر پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کیا مکالمہ ہوا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہی بات فاطمہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب احسن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا تھا تبھی فاطمہ نے بھی رکشہ کروایا تھا، لیکن وہ خود بھی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ احسن کے پیچھے آئی ہی کیوں۔ رات کچھ زیادہ نہیں ہوئی تھی، سب لوگ سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے جب احسن بھی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کروٹ پر کروٹ لیتا وہ مسلسل ایک ہی بات کو سوچے جا رہا تھا جب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ احسن نے حیرانگی سے موبائل کو اٹھایا کہ نہ جانے اس وقت کس کی کال ہو۔ اسکرین پر بیسٹی کے نام سے جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس نے سیٹی کے سے انداز میں ہونٹوں کو گھمایا اور کال پک کی۔ ثانیہ کہ تمہیں اس ٹائم کال کرنا زیب دیتا ہے، احسن نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن دوسری طرف ذرا بھی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ڈھیٹ بن کر اس سے پوچھ رہی تھی، بتاؤ پھر کیا ہوا؟ ثانیہ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کچھ ہی گھنٹے تو ہوئے میں تم سے مل کر آ رہا ہوں، اتنی جلدی کیسے بتا دوں کہ کیا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بات ہوئی مجھے ضرور بتانا۔ اور ہاں، یہ جو بات تم نے کہی ہے نا کہ میں نے اس ٹائم کال کیوں کی ہے تو ذرا دھیان کرو، کل اسی ٹائم تم نے مجھے کال کی تھی اور ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہوتی تو نہ جانے مجھے کیا کیا سننا پڑتا۔ ثانیہ نے تو کھری کھری سنا دی تھی۔ احسن نے موبائل کو کانوں سے ہٹا کر گھورا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ثانیہ موبائل میں سے نکلے گی اور اس کی کلاس لینا شروع ہو جائے گی۔ بس کیا ہو گیا ہے؟ مذاق کر رہا تھا یار، ریلیکس پلیز، اور صبح میری کال کا انتظار کرنا، اللہ حافظ۔ احسن نے کال بند کر دی تھی، لیکن نیند تھی کہ کوسوں دور۔ جب آدھے گھنٹے بعد بھی نیند نہ آئی تو پانی پینے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ گھر کی تمام لائٹس آف تھی، صرف کچن کی روشنی نکل کر باہر آ رہی تھی، اور اس بات کا گمان تھا کہ کچن میں کوئی موجود ہے۔ چونکہ اس کی بھی روشنی قدرے کم تھی، لیکن گھر میں اندھیرا ہونے اور باقی سب لائٹس بند ہونے کی وجہ سے زیادہ روشنی لگ رہی تھی۔ احسن نے اپنے ہی دھیان میں فریج کا دروازہ کھولا تھا اور پانی کی بوتل کو منہ لگایا۔ کچن میں کوئی تھا نہیں، شاید کوئی لائٹ آف کرنا بھول گیا تھا۔ احسن نے لائٹ بند کر دی تھی، ابھی وہ کچن سے نکلا ہی تھا جب وہ کسی سے ٹکرایا۔ دوسری طرف فاطمہ تھی جو پانی ہی پینے کچن میں آئی تھی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے احسن سے ٹکرا گئی۔ فاطمہ کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہو کیا گیا ہے، نہ سمجھی میں بس وہ چیخیں ہی مار سکتی تھی۔ احسن نے اسے بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کیا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فاطمہ مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ابھی تک وہ کسی چور کے گمان ہی میں تھی۔ احسن نے اپنی پاکٹ میں سے موبائل نکالا اور ٹارچ آن کی۔ روشنی کو فاطمہ کے چہرے پر ہی مرکوز رکھا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ساکت ضرور ہوا تھا۔ موٹی کالی آنکھوں میں ہراس اور خوف کی واضح جھلک تھی، لیکن اس جھلک میں بھی وہ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اب اس نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا، لیکن ابھی تک فاطمہ نے احسن کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ چور کرتی وہ کسی اور کو جگاتی، اس سے پہلے ہی احسن نے گھبرا کر ایک دفعہ پھر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل لڑکی، میں ہوں احسن کہنے کے ساتھ ہی اس نے ٹارچ کی روشنی اپنی طرف گھمائی تو پھر اسے سکون آیا، اور اس کا وہ بھاری بھرکم ہاتھ جو ناقابل برداشت لگ رہا تھا، فاطمہ نے اپنے دانتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے دانت گڑ دیے۔ احسن درد کی شدت سے بلبلا اٹھا تھا۔ اف، بہت جنگلی بلی ہو تم تو، آپ بھی کم نہیں ہیں، ہٹیے رستے سے۔ فاطمہ نے اپنی بازو کا زور لگاتے ہوئے اسے سائڈ پہ کرنا چاہا، لیکن اتنا آسان نہیں تھا۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں، پتہ نہیں مامی آپ کو کیا کھلاتی ہیں، فاطمہ بڑبڑائی تھی، لیکن احسن نے سن لیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ محظوظ کن تھی۔ فاطمہ جا رہی تھی جب احسن نے اس کے دوپٹے کا پلو پکڑ کر روکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ چھوڑیں، حد ہوتی ہے ویسے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ فاطمہ کو اب صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔ اچھا سنو تو، فرمائیں۔ جنگلی بلی ہو تم قسم سے، اور آپ بھی کیا ہٹے کٹے جنگلی بلے؟ اس کی بات پر احسن ہنسا تھا۔ فاطمہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ احسن وہیں کھڑا ابھی تک سوچ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی، ایک دل پہ ہاتھ بھی تھا۔ احمد صاحب اور آنسا بیگم لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ احسن کو آتے دیکھا تو فوراً الرٹ ہو گئے۔ مجھے تو سب کچھ اچھا لگا ہے آنسا بیگم، باقی آپ رقیہ سے بھی بات کریے گا، انہیں سمجھائیے گا۔ احمد صاحب نے سنجیدگی سے اخبار پڑھتے ہوئے کہا، جی آپ پریشان نہ ہوں، میں کہہ دوں گی۔ بات تو احسن نے سن لی تھی، اس لیے اس نے دونوں کو اچھمبے سے دیکھا۔ کیا بات ہو رہی ہے بابا؟ کچھ نہیں، ہم عبداللہ والے پرپوزل کے متعلق غور کر رہے تھے۔ ہمیں تو ہر چیز اچھی لگی ہے، بچہ بھی مزاج کا اچھا ہے، بس اب تھوڑی ہی دیر میں ہم نے بھی ہاں کر دینی ہے۔ احسن تل ملاتا جہاں بیٹھا تھا وہاں بیٹھا رہا۔ اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اور نہ ہی اس نے ان کی بات پر کوئی رسپانس دیا تھا۔ کچھ تو کرنا ہی تھا، بابا بھی اپنے مشن پر چڑھ پڑے تھے، کچھ عمل کرنا ہی بہتر حل تھا۔ ماما، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آنسا بیگم کچن کے کاموں میں مصروف تھی جب احسن اچانک کچن میں آیا تھا۔ آنسا بیگم نے حیرانگی سے احسن کو دیکھا، کیونکہ اس دن بھی وہ کچن ہی میں اپنی مرضی سنانے آیا تھا اور آج پتہ نہیں کون سا مزدہ سنانے والا ہے۔ ہاں بولو، آج کیا کہنا ہے ماما کو؟ ماما، بابا نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے پھر؟ احسن پوچھتے ہوئے ایک بار ہچکچایا تھا۔ کس بارے میں؟
آنسا بیگم نے اسی سے سوال داغا، رشتے کے بارے میں؟ احسن نے سر کھجاتے ہوئے کنکھیوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اچھا ہاں وہ تو میں نے تمہارے بابا کو منع کر دیا تھا کہ احسن اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے، آپ فاطمہ کا کہیں اور رشتہ طے کر دیں، اور اب وہی بات عبداللہ کے ساتھ چل تو رہی ہے۔ آنسا بیگم نے بات جان بوجھ کر دوسرے رخ پر پھیری تھی۔ احسن سن کر جھلجھلایا۔ ماں میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے فاطمہ کا رشتہ وہاں طے کر دیا؟ اب وہ اصل لائن پر آیا تھا اور آنسا بیگم کو یہ بات بخوبی جانتی تھی۔ نہیں، ابھی فاطمہ کی مرضی لینا باقی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا کہتی ہے۔ آنسا بیگم نے ایک اور تاش کا پتہ پھینکا تھا۔ اس کا مطلب اب انکار نہیں کیا؟ احسن سوچتے ہوئے بڑبڑایا تھا، لیکن آنسا بیگم نے سن تو لیا ہی تھا۔ کیا مطلب ہے بیٹا جی؟ ماما وہ پہلے میں نے ہی آپ کو منع کیا تھا نا کہ میں راضی نہیں ہوں، اب میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں راضی ہوں، آپ اور بابا کی مرضی ہے، جہاں چاہے رشتہ کر دیں میرا، مجھے اب کوئی اعتراض نہیں۔ کس ہوشیاری سے وہ والدین کی فرمانبرداری کر رہا تھا، واہ بھائی واہ۔ آنسا بیگم نے دل ہی دل میں بیٹے کو داد دی تھی، یعنی کہ باتیں اسے بھی بنانا آ ہی گئی تھیں۔ نہیں بیٹا، آپ کے ابو نے اور میں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن ماما میں کہہ رہا ہوں میں راضی ہوں فاطمہ سے شادی کرنے کے لیے۔ احسن نے شادی پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم پہ کوئی زبردستی نہیں احسن، ماما بس آپ پاپا کو کہہ دیں کہ میں راضی ہوں، احسن نے ضدی لہجے میں کہا تو آنسا بیگم نے اپنے بیٹے کے لب و لہجے پر غور کیا، اور اب اگر وہ نہ مانے تو؟ انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا تھا، تو انہیں آپ منائیں گے؟ احسن نے آنسا بیگم کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی محسوس کن طریقے سے ہنستی۔ اچھا مکھن نہ لگاؤ، کرتی ہوں کچھ، یہ تو تمہیں انکار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس وقت اندازہ تھوڑا ہی تھا، احسن نے دھیمے لہجے میں کہا اور گناتے ہوئے کچن سے نکل گیا، جبکہ آنسا بیگم وہیں کھڑی اس کے کہے ہوئے آخری جملے پر ہی غور کرتی رہی، جو کہ بالکل غیر معمولی تھا۔ فاطمہ لان میں کھڑی گلاب کے پھول توڑ رہی تھی جب احسن بالکنی پر کھڑا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ پہلے کبھی بھی اس نے فاطمہ کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دیکھ رہا تھا۔ وائٹ کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ بالکل ایک ایسی نوخیز کلی کی مانند لگ رہی تھی۔ پھول توڑ کر وہ اندر جانے لگی تھی جب اس کی نظر بالکنی میں کھڑے احسن پر پڑی تھی، جو یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ فاطمہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا اور اندر ہال میں چلی گئی تھی، جبکہ احسن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، ایک گہری مسکراہٹ، مطلب وہ غصے میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ دل جب کسی کو چاہنے لگتا ہے تو ایسے ہی بات بات پر ہنسی آتی ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فاطمہ اس طرح اسے اچھی لگنے لگے گی، حالانکہ وہ جب بات کرتے تھے لڑتے ہی تھے، لیکن احسن نے جان لیا تھا کہ وہ بہت جلد اس سے ہار گیا تھا، اور ابھی مزید اسے ہارنا بھی تھا۔ محبت کے بعد ایک اور منزل بھی آتی ہے جو محبت کو مضبوط کر دیتی ہے، اور احسن کو وہ منزل حاصل کرنا ہی تھی۔ احمد، آپ کا لاٹلا سپوت خود آ کر مجھے کہہ گیا کہ وہ فاطمہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آنسا بیگم نے ہنستے ہوئے یہ خبر جب احمد صاحب کو سنائی تو وہ کھلکھلا ہی اٹھے۔ واہ بھائی، یہ تو اچھی خبر سنا دی ہے تم نے، میں جانتا تھا وہ ضرور مانے گا، لیکن یہ یاد رہے کہ کوئی زبردستی تو نہیں اسے۔ احمد صاحب کو پھر بھی فکر لاحق ہوئی تھی۔ نہیں، اب سے کوئی بات ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ وہ مجھے بار بار انسسٹ کر رہا تھا کہ میں آپ سے بات کروں، اس کا مطلب ہمارا ڈرامہ کام کر گیا۔ احمد صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو آنسا بیگم بھی مسکرا دی۔ ہاں لیکن احسن کو اس بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے، آپ بے فکر رہیں۔ انہوں نے آج سکون کا سانس لیا تھا کہ اس فرض سے وہ سبکدوش ہونے ہی والے تھے۔ ہاں ثانیہ، میں نے ماما کو کہہ دیا ہے کہ وہ بابا کو بتا دیں، احسن نے ثانیہ کو کال کر کے بتایا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، اب آگے کا کام ان کا ہی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فاطمہ کی بھی مرضی ہونی چاہیے، اس کا بھی پتہ کرو نا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بھی بندوبست کرتے ہیں کچھ۔ احسن نے کال ڈراپ کی اور خود نیچے آ گیا۔ نیچے کی تو سچویشن ہی بدلی ہوئی تھی، لاؤنج میں مہمان بیٹھے تھے، عبداللہ کے ساتھ اس کی ماما اور بابا دونوں موجود تھے۔ احسن کو جب معاملے کی نوعیت کا احساس ہوا تو اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ آنسا بیگم اس کے اشارے کرنے پر کچن کی طرف آئی تھی۔ ماما، جب میں نے آپ سے کہہ دیا تھا تو یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ احسن نے اپنے لہجے کو دھیما کرتے ہوئے قدرے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا تھا۔ ریلیکس کرو احسن، ابھی وہ لوگ بات کرنے آئے ہیں، ہم کوئی مناسب جواب دے دیتے ہیں۔ انہوں نے احسن کے غصے کو ٹھنڈا کیا تھا اور خود وہ احمد صاحب کو ان کے کمرے سے بلانے گئی۔ احمد، ڈرامہ تو اب شروع ہو رہا ہے، وہ لوگ سچی میں فاطمہ کے رشتے کے لیے آ گئے ہیں، اور احسن کے بھی سوال جواب شروع ہو گئے۔ اوپر سے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ پلیز نیچے آئیں اور سچویشن کو ہینڈل کریں، آنسا بیگم نے پریشانی میں کہا، جبکہ پریشان تو احمد صاحب بھی ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آنسا بیگم کو تسلی دیتے ہوئے نیچے بھیج دیا تھا، جبکہ فریش ہو کر وہ خود بھی نیچے آ رہے تھے۔ خوشگوار ماحول میں بات ہوئی تھی، جبکہ احمد صاحب نے بڑے آرام اور معذرت کن لہجے میں انکار کیا تھا کہ احسن اور فاطمہ کا نکاح وہ لوگ کر چکے ہیں، اور رخصتی وہ لوگ کرنے ہی والے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن مصلحت کی خاطر اس طرح عبداللہ کی فیملی بھی ڈسہارٹ نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں سے فاطمہ کو بہت اعتراض تھا کہ ماموں نے ایسا کیوں کہا ہے، جبکہ احسن بہت خوش تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد احمد صاحب نے سب کو تیاری کرنے کا کہہ دیا تھا کہ احسن اور فاطمہ کا نکاح وہ چند دنوں بعد کر دیں گے، کیونکہ مجیب اور اس کے بیٹے ثاقب سے چھٹکارے کا حل بھی یہی تھا۔ احسن آفس سے آ کر ابھی فریش ہوا تھا جب فاطمہ تنتناتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر احسن بہت حیران ہوا تھا۔ وہ تولیے سے گھیلے بال خشک کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، فاطمہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ احسن نے تولیہ بیڈ پر پھینکا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ماموں کو آپ انکار کر دیں، فاطمہ نے دو ٹوک بات کی تھی۔ کس بارے میں؟ احسن نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، حالانکہ اسے علم ہو چکا تھا۔ آپ نئی ایکٹنگ کم کریں اور ان منع کر دیں ہمارے نکاح کے لیے۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم خود کیوں نہیں منع کر لیتی؟ احسن نے اس کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں کیوں منع کروں؟ اور بات یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ انکار کیا تھا تو اب انکار کرنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟
فاطمہ نے جو باتیں سنی تھی سوالے سے ذکر کیا تھا، احسن یکدم چونک گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ فاطمہ اس کے انکار سے واقف ہوگی۔ سوری، میں انکار کر کے بابا کے سامنے برا نہیں بننا چاہتا، تم کر دو۔ میں کیسے کر دوں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میری مرضی کیا ہے۔ فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا۔ مطلب تم راضی نہیں ہو اور بندوق میرے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہتی ہو؟ احسن نے سوالیہ لہجے میں پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، میں راضی نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتی میں انکار کروں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے آپ منع کر دیں ماموں کو۔ احسن نے اس کی بات نہیں سنی تھی، بلکہ وہ تو اس کی طرف دیکھ رہا تھا جس کا غصہ حد سے زیادہ بڑھے جا رہا تھا۔ احسن تھوڑا قریب ہوا تھا، جبکہ وہ اس کے تیور دیکھ کر پریشان ہوتے اپنے قدم اس سے تھوڑے پیچھے کر چکی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اب کی بار فاطمہ الماری کے ساتھ لگ چکی تھی۔ احسن نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا تو وہ ڈر گئی، اور پھر اس نے بڑے آرام سے اس کے بالوں میں سے گلاب کی پتی نکالی تھی اور اس کے سامنے کرتے ہوئے اپنے آبرو اچکاتے جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ ہٹا رہا تھا۔ فاطمہ نے وہاں سے جانا چاہا تھا، لیکن احسن نے اس کے گرد اپنے دونوں بازو باندھ کر اس کو جانے سے روک دیا تھا۔ اب بتاؤ تم کیوں چاہتی ہو میں انکار کروں؟ اس نے اتنی آہستہ آواز میں پوچھا کہ وہ مشکل سن پائی تھی، جبکہ خود اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پیچھے ہٹیں اور مجھے جانے دیں۔ فاطمہ نے اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن گرفت مضبوط تھی۔ نہیں، ایسے نہیں، پہلے جواب دو۔ احسن مسلسل اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، جبکہ فاطمہ کو شدید کوفت ہو رہی تھی، ویسے ہی جیسے آپ نے انکار کیا تھا۔ مطلب تم میرے انکار کو لے کر پریشان ہو؟ احسن بات کو ہیر پھیر کر رہا تھا۔ جو بھی مطلب ہو آپ کو کیا؟ ارے واہ، یہ خوب کہی تم نہیں جانتی سارے مطلب مجھ سے ہی تو ہیں۔ احسن نے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر کان کے پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن فاطمہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتی وہ اسے پیچھے کر چکی تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ فاطمہ اسے انتہائی غصے میں انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کر گئی تھی، جبکہ احسن کے چہرے پر ایک واضح مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ جانتی تھی کہ احسن انکار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دوبارہ انکار کر کے احمد ماموں کے آگے برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ احسن سے بات کرنے کے بعد رقیہ بیگم کے پاس عرضی لے کر گئی تھی، امی پلیز ماموں کو انکار کر دیں، میں راضی نہیں ہوں۔ فاطمہ تو بلا کسی لگی لپٹی کے کہہ دیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر رقیہ بیگم آگ بگولا ہو گئی تھی، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی اسے نہ ڈانٹا تھا، لیکن یہ بات سن کر وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پائی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو فاطمہ؟ رقیہ بیگم نے بے یقینی سے فاطمہ کو دیکھا۔ امی سمجھنے کی کوشش کریں، احسن خود اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، خود تو وہ چپ ہے اور مجھے برا بنا رہا ہے۔ اس کی باتیں رقیہ بیگم کی سمجھ سے باہر تھیں۔ چپ کرو فاطمہ، مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد بھائی سے احسن نے خود شادی کا کہا ہے، اور سب سے بڑی بات اس نے مجھے آ کر خود رضامندی دی ہے۔ فاطمہ ان کی بات سن کر شاک تھی، یعنی کہ وہ ہر ایک کی نظر میں اچھا بن رہا تھا۔ فاطمہ اب مزید کچھ کہے سنے کی ساخت نہیں رکھتی تھی، اس کے انکار سے تو کچھ ہونے والا نہیں تھا۔ اب بہتر یہی ہے کہ تم چپ چاپ رضامندی ظاہر کر دو۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا آخر تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو فاطی؟ رقیہ بیگم بھی آخر ایک ماں تھی، اس لیے انہوں نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے نہ سمجھی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی کون سی بات، اور آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کیا تمہیں کوئی اور تو؟ رقیہ بیگم کی بات ابھی ادھوری تھی جب فاطمہ نے ٹوکتے ہوئے کہا، امی آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ افسوس اس بات کا کہ آپ اپنی بیٹی کو پہچان ہی نہیں پائیں۔ اگر یہ بات ہے تو جائیں ماموں کو کہتے میں راضی ہوں اس نکاح کے لیے۔ فاطمہ نے رخسار پر آئے ہوئے آنسوں کو بے دردی سے صاف کیا اور بنا اس کی بات سنے وہاں سے چلی گئی۔ احمد صاحب بہت خوش تھے، ان کے ارمان پورے ہونے جا رہے تھے۔ رقیہ بیگم اور امتیاز صاحب کو خوشی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ وہ لوگ اپنی بیٹی کی رخصتی اپنے گھر سے نہیں کر رہے تھے، لیکن ہونا تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، بازار کے چکر ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے تھے، اور احسن یہ لانے لے جانے کی ڈیوٹی کو بخوبی نبھا رہا تھا۔ فاطمہ گمسم بس ان تیاریوں کو ہی دیکھتی جس میں اس کی خوشی شامل نہیں تھی۔ بات اس شادی پر راضی ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بلکہ دکھ تو یہ تھا کہ پہلے احسن نے انکار کیا تھا تو دوسری دفعہ وہ صرف احمد صاحب کے کہنے پر شادی کر رہا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید فاطمہ بھی راضی ہوتی، لیکن نہیں، کیونکہ احسن اس کے ساتھ اس کے خیال میں گیم کھیل رہا تھا، ایسی گیم جس کے ٹرکس اسی کے پاس ہوتے ہیں اور وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں۔ اگر غلطی سے کوئی پتہ لگانے کی کوشش بھی کرے تو وہ گیم ڈیلیٹ بھی کر دیتا ہے۔ فاطمہ کو اپنی ہی لاجک تھی۔ احسن کے تمام کزنز اور دور نزدیک کے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو چکے تھے۔ گھر میں شادی کا مکمل سما تھا۔ سارے کزنز رات کو ڈھولک لے کر بیٹھ جاتے اور پھر یہ محفل رات گئے تک جاری رہتی اور کہیں جا کر ہی برخاست ہوتی۔ ہال میں بیٹھی تمام لڑکیاں اپنے اپنے سائز کی چوڑیاں پہن کر دیکھ رہی تھیں، اور لڑکے منہ بسور کر ان پر تبصرہ کرتے کہ ان لوگوں کے لیے تو کوئی چیز آئی ہی نہیں۔ احسن نے فاطمہ کو سب میں بیٹھے دیکھا تو وہیں چلا آیا، جس پر سب نے ہی شوق سیٹیاں بجانا شروع کر دیں، اور فاطمہ کو تو ایک ڈرامے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ احسن نے ایک ڈبے سے گرین رنگ کی چوڑیاں اٹھائیں اور فاطمہ کا ہاتھ دھیرے سے پکڑا تو وہ گھبرا کر اگر سب کی نظریں اس کی طرف نہ ہوتی تو وہ کب کا اپنا بازو احسن سے چھڑوا چکی ہوتی، اس لیے وہ چپ رہی کیونکہ اب ان میں تماشا لگانے کی تو وہ رہی۔ احسن نے بڑے آرام سے اس کے سفید دودھیا نرم نازک سے بازو میں وہ چوڑیاں پہنا دی تھیں۔ فاطمہ کو زبردستی اسمائل دینا پڑی، جس پر احسن نے ایک شیر داغا تو سارے کزنز ہو کا نعرہ لگانے لگے۔ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا، وہ ہولے سے گنگنایا تھا، اور ایسا ہی تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے سن نہ پاتے۔ فاطمہ یہ سب کچھ برداشت اور تحمل سے ہضم کر پا رہی تھی۔ اس نے بہت بغور دیکھا تھا کہ اب کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں، تو آہستگی سے اپنا بازو چھڑانے کی صحیح کرنے لگی، جو اب بھی احسن کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے تنبیہی نظروں سے اسے ایسے دیکھا کرنے سے روکا، جبکہ فاطمہ مزید تپ گئی تھی اور غصے سے اپنے دانت اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے، جبکہ درد کی شدت سے بلبلاتے احسن نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔
فاطمہ زور سے اپنے بازو پاؤں زمین پر مارتی وہاں سے غائب ہو گئی اور احسن پیچھے بڑبڑاتا ہی رہ گیا۔ جنگلی بلی کا خطاب وہ اسے دے چکا تھا۔ مہندی کا انتظام خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رنگ برنگی روشنیاں ماحول کو بہترین بنا رہی تھیں۔ ڈھول کی آواز فضا کو خوشگوار بنانے میں کافی تھی۔ تمام لڑکیاں پیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھیں، جبکہ لڑکے وائٹ شلوار قمیص اور پیلے رنگ کے پٹکے گلوں میں پہنے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ فاطمہ کا دل قدرے بیزار تھا، اسے ہر چیز ڈرامہ ہی لگ رہی تھی۔ سب اسے بارہا تیار ہونے کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ ڈھیلی بن کے بیٹھی رہی۔ اٹھی تو تب تھی جب احمد صاحب کمرے میں آئے تھے۔ فاطمہ بیٹا، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ باہر سب لوگ مہندی کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، جلدی اٹھو بیٹا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ احمد صاحب کا پیار ہی تھا جسے ہر کام کرنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ چپ چاپ وہ اٹھی اور پیلے اور سبز رنگ کے امتزاج کا فراک زیب تن کی ڈھیلی سی چٹیا کر کے وہ باہر آئی تو ارم جو احسن کی خالہ ذات تھی، اس نے فاطمہ کی چٹیا میں موتی کے پھول لگا دیے جو اس نے احسن کو اور اس کے حسن کو اور نکھار رہے تھے۔ ارم کے لاکھ کہنے پر بھی اس نے میک اپ نام کی کوئی چیز استعمال نہیں کی تھی۔ یہ اس کی نیچرل بیوٹی ہی تھی جو مزید نکھر گئی تھی۔ ہاتھوں میں گجرے ڈالے وہ بالکل خاموش سی لگ رہی تھی، مگر چپ۔ دوسری جانب دیکھے تو احسن اپنے مردانہ روپ کی وجہ سے بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وائٹ شلوار قمیص پر بہت جچ رہا تھا۔ پیشانی پر بکھرے بال اس کی نشیلی آنکھیں مزید ابھار رہے تھے۔ آنکھوں میں خمار لیے وہ ایک عجیب سی سرشاری میں تھا۔ لڑکیوں کے گھیرے میں آتی فاطمہ پر اس کی نظریں پڑیں تو وہ ساکت سا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس نے میک اپ بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کی سادگی پر نہیں مرا تھا جتنا آج اسے اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ فاطمہ سٹیج پر آئی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیتی، لیکن یہاں سب کی موجودگی میں اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ احسن نے نظریں مشکل سے ہٹائیں تھیں۔ باری باری سب لوگ ہی مہندی لگا رہے تھے۔ جب سب فارغ ہو چکے تھے تو لڑکیوں نے شور مچا دیا کہ دلہن نے تو ایک دوسرے کو مہندی لگائی ہی نہیں، جس پر سب نے فاطمہ اور احسن کو مہندی لگانے کا کہا تھا۔ احسن نے تھوڑی سی مہندی لے کر اسے فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا اور پھر جب منہ میٹھا کروانے کی باری آئی تو فاطمہ نے آنکھ کے اشارے سے ایسا کرنے سے منع کیا، جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتا۔ احسن نے مٹھائی اس کے منہ میں ڈالی تھی جو اسے زہر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اب فاطمہ کی باری تھی۔ مہندی لگانے کے بعد وہ مٹھائی کھلانے پر آ ہی نہیں رہی تھی۔ احسن نے آہستگی سے اس کا بازو پکڑا تھا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں تک لے آیا۔ گہری نظروں سے دیکھتا وہ اس کے ہاتھ سے مٹھائی کھا رہا تھا، جبکہ اس نے واضح محسوس کیا تھا فاطمہ کا ہاتھ کانپا ہے۔ احسن نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ فاطمہ کے دل کی حالت کچھ اور ہی پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا کیونکہ وہ اپنی حالت سے خود ہی بے خبر تھی، دوسروں پر ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی۔ رات کا کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ فاطمہ فوٹوگرافی سے تنگ آ چکی تھی۔ احمد صاحب بھانپ گئے تھے، اس لیے انہوں نے جلدی جلدی سب کو سونے کا کہا اور فاطمہ کو بھی آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ فاطمہ تو ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی، اسے نیند آئی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگی تھی، جب احسن رات کے کزنز کی محفل برخاست کر کے سویا تھا۔ اسے تو نیند اچھی ہی آنی تھی، ظاہری بات ہے اس کے اندر کی خوشی سے سکون دے رہی تھی، اس لیے وہ باقی کی رات خوب جم کے سویا تھا۔ سورج سوانیزے پر تھا جب احسن کو احمد صاحب نے ڈانٹ کر اٹھایا تھا، جبکہ فاطمہ صبح 7 بجے کی اٹھ چکی تھی۔ فنکشن رات کا تھا، اس لیے وہ بھی کیئر فری تھا۔ جیسے تیسے اٹھ کر وہ فریش ہوا تھا۔ جہاں فاطمہ کو سب لڑکیاں پارلر لے گئی تھیں، وہیں احسن کو بھی اس کے کزن زبردستی سیلون لے گئے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ مقابلہ رکھا تھا کہ دیکھتے ہیں دلہن زیادہ پیاری لگتی ہے یا دولہا۔ بہرحال وہ وقت بھی آ چکا تھا۔ فاطمہ ریڈ وائٹ اور بلو کلر کے لہنگے میں خوبصورت زیور زیب تن کیے چہرے پر گھونگھٹ اوڑھے ہوئے تھی، کیونکہ لڑکیوں نے دلہن کا چہرہ نہ دکھانے کا عہد کیا ہوا تھا۔ احسن نے بلو کلر کی شیروانی پہنی ہوئی تھی جو اس کے سب سے الگ اور کسی ریاست کا شہزادہ ظاہر کروا رہی تھی۔ فاطمہ نے گھونگھٹ نہیں اٹھایا تھا۔ احسن اسی تک و دو میں تھا کہ وہ چہرہ دیکھے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ رسمیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن احسن کے سب کزنز خاص طور پر لڑکیوں نے شور مچایا کہ شیشہ دکھائی کی رسم ہونی چاہیے، لہٰذا نکاح کے فوراً بعد وہ لوگ شیشہ لائے تھے جس میں دونوں دلہن اور دلہا نے ایک دوسرے کو دیکھنا تھا۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا گیا تھا تاکہ احسن فاطمہ کو دیکھ سکے۔ اس پر لڑکیوں نے کافی شور مچایا لیکن کسی نے ایک نہ چلنے دی۔ فاطمہ کو اپنا گھونگھٹ مارے بندھے اٹھانا پڑا تھا۔ احسن کی اٹھی ہوئی پہلی نظر ہی ہٹنے نہیں پا رہی تھی، وہ بنا آگ چھپکنے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری سے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس میں ڈوب ڈوب کر جیے گا۔ ان آنکھوں نے ہی تو اس سے کہیں کا نہ چھوڑا تھا، انہی پر وہ فدا تھا۔ جب وہ اپنی آنکھیں جھپکتی تو احسن کو لگتا جیسے اس کا دنیا بدل رہی ہو اور ایک نئے رنگ میں تبدیل ہو جانے والی ہو۔ فاطمہ نے بے رخی سے منہ پھیرا جیسے احسن برداشت نہ کر پایا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا، وہی ہاتھ جس میں اس کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے ہاتھ چھڑوانے کی اپنی کسی سے احسن کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ فاطمہ نے احسن کو گھورا تھا لیکن اس پر اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اسے گھورتے ہوئے اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ احسن کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگر شیشہ دکھائی کی رسم نہ ہوتی تو شاید اب تک یوں صبر سے بیٹھنا احسن کے لیے محال ہوتا۔ چلو ارم بیٹا، فاطمہ کو کمرے میں چھوڑا، بچی تھک گئی ہے۔ احمد صاحب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فاطمہ سے اب بیٹھا نہیں جا رہا، اس لیے انہوں نے ارم کو کہا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے کہنے پر فاطمہ کو اٹھاتی سنبھالتی روم تک لائی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو گلاب کے پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ فاطمہ حد درجے تک بیزار ہوئی تھی۔ اس نے سرسری سی نظر کمرے پر دوڑائی تھی، لیکن اس کی نظریں جیسے ہر چیز پر جم رہی تھیں۔ یہ وہ احسن کا کمرہ تو نہیں لگ رہا تھا۔ کمرے میں پڑی ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہر جگہ پہ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ریڈ کلر کا کارپیٹ بھی گلاب کی پتیوں میں چھپ چکا تھا، جبکہ جگہ جگہ پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ خوبصورت اسٹائلش انداز میں شعلے
نکالتی مومبتیاں ماحول کو بہت پرسکون بنا رہی تھیں۔ بیڈ پر گلاب اور موتی کے پھولوں کے گلدستے پڑے ہوئے تھے۔ ارم کا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا تھا۔ ایسا ہی حال فاطمہ کا تھا، لیکن اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا اور اگنور کرتی خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ارم بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ سچی فاطمہ، تم بہت خوش قسمت ہو۔ احسن بھائی جیسا دولہا قسمت والوں کو ہی ملتا ہے، اور اوپر سے وہ تم سے محبت بھی تو بہت کرتے ہیں۔ ارم کی بات اسے ذرا بھی ہضم نہیں ہوتی، اس لیے دانت کا چرچاتے ہوئے بولی، تمہیں کس نے بولا احسن مجھ سے محبت کرتا ہے؟ احسن بھائی نہ بھی بتائیں تو ان کی آنکھوں میں جو تم کو دیکھ کر دیپ چلتے ہیں انہی سے اندازہ ہو جاتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ تو تم اس کی کزن ہونا، اس سے سائڈ لے رہی ہو۔ فاطمہ نے تکیہ سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے آہستہ آواز میں کہا تھا تو ارم ہنستی۔ ایسی بات نہیں ہے فاطمہ، تم سے یہ بات میں صبح پوچھوں گی، پھر بتانا کہ میں صبح صحیح کہہ رہی تھی کہ غلط۔ ارم نے زمانی لفظوں میں کہا تو فاطمہ نے نہ سمجھی سے پہلے اس کی طرف دیکھا، جب کچھ دماغ میں پڑا تو تب کے، لیکن ارم پہ اپنا غصہ نکالنے سے بہتر تھا وہ چپ ہی رہتی۔ احسن کو دروازے پر سب نے روک رکھا تھا، ٹائم کافی ہو گیا تھا، لیکن کزنز جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ یار بس بھی کر دو اب، مجھے لٹکانے کا ارادہ ہے؟ احسن نے مسکین سا بنایا تھا، جبکہ اس کی بات پر سب نے کہا لگایا تھا، اور جب تک سارے پیسے نکلوا لیے تھے تب تک اسے جانے نہیں دیا تھا۔ ارم ابھی روم ہی میں تھی جب احسن اجلت ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ارم اور فاطمہ نے تحیر سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں بھائی، آپ نے مجھے لاگ دینا ہے کیا؟ ارم نے چھٹکلا چھوڑا تو احسن کو تب چڑھی۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار، مجھے لگتا ہے سارے جہاں کے بھوکے ہمارے گھروں میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ احسن نے پھولوں والا ہار ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور خود فاطمہ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ فاطمہ حد درجہ بیزار ہوئی۔ تو پھر کیا پریم کہانی سنانی ہے مجھے؟ حیرت ہے بھائی۔ ارم اٹھنے لگی تو احسن نے پھر روک لیا۔ مجھے یہ بتاؤ فاطمہ کو تیار کس نے کیا ہے؟ آپ کیوں انویسٹیگیشن کر رہے ہیں؟ مجھے بھی تو پتا چلے کہ اچھی خاصی شکل کس نے بگاڑی ہے۔ اس کی بات پر دونوں ہی چیخیں تھیں، جبکہ احسن نے بھویں اچکاتے ہوئے فاطمہ کو دیکھا جیسے کہ تمہیں بڑا فرق پڑا۔ ارم نے فاطمہ کا دوپٹہ اتار دیا تھا۔ اب دیکھیں میک اپ ذرا غور سے، آپ کو تو کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے۔ ارم کو اب احسن نے جانے کا اشارہ کیا تھا، پر اسی لیے مجھے روک رہے تھے۔ ہاں مہربانی ہے تمہاری، اب جاؤ۔ احسن کے کہنے پر ارم نے تعصب سے سر ہلایا اور دوبارہ دروازہ کھولتی باہر چلی گئی، جبکہ فاطمہ یہی سوچ رہی تھی کہ ارم جائے تو ہی وہ چینج کرے۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ بھی چینج کرنے اٹھ کر چلی گئی۔ احسن نے روکا نہیں تھا، جبکہ وہ حیران تھی۔ چینج کر کے آئی تو بلیک اینڈ بلو کلر کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھی، بال کھولے ہوئے تھے، میک اپ سے چہرہ مبرہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی وہ اپنے بالوں میں چٹیاں کر رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے احسن کا عکس دیکھا۔ فاطمہ نے چٹیاں کر کے بالوں میں کیچر لگایا اور اٹھ کر جانے ہی لگی جب احسن نے اس کی کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کیا اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی۔ فاطمہ کا دل ہول رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے آپ۔ فاطمہ نے ذرا سی مزاحمت کی تھی، لیکن احسن نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنے لب اس کے کانوں کے پاس کیے۔ مجھے پتا تھا تم چینج کر لوگی، میں نے اسی لیے ارم کو روکا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی میں تم چینج کرنے والی تو نہیں، اسی لیے میں نے اسے روکا تاکہ دیکھ سکوں کہ تم میرے لیے دلہن بنی کیسی لگتی ہو۔ احسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تاکہ اس کے تاثرات دیکھ سکے۔ اس نے اپنی گہری کالی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں منعکس کیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر تھوڑا اور نزدیک کیا۔ اور یقین مانو مجھے تم یوں زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ احسن نے اس کے کانوں میں سرکوشی کی تھی۔ فاطمہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنا رخ موڑ دیا تھا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ احسن کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا تھا اور چپ چاپ اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ فاطمہ نے اپنے سانسوں کو ترتیب دیتے ہوئے شکر کیا اور سکون سے آنکھیں موند لیں جب انتہائی کان کے قریب اسے اس کی سرگوشی سنائی دی۔ ایسا کرتے ہوئے احسن کے لب اس کے کان کی لو سے ٹچ ہو رہے تھے۔ یہ 2 فٹ کا فاصلہ بھی کبھی طے ہو ہی جائے گا، میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے بالکل پاس ہو۔ احسن نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو اس نے کسی ڈر سے آنکھیں مینچ لیں، جبکہ احسن نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے تھے اور اس کے بال سنوارتے ہوئے اپنی جگہ پر دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ رخ اسی کی طرف تھا جس کے رخسار دہک رہے تھے۔ احسن نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو ہولے سے ہنس دیا اور اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ دوسری جانب فاطمہ سوچ رہی تھی کہ وہ مزاحمت کیوں نہ کر سکی تھی، شاید کہیں نہ کہیں وہ بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ نہ جانے کب احسن کی نیند ٹوٹی تھی۔ گھڑی کی طرف دیکھا تو 10 بجے ہوئے تھے۔ اٹھنے لگا تو اس کی نظر فاطمہ کی چوٹی پر پڑی جو بستر پر آڑی ترچھی سی پڑی تھی، بال نکل کر ماتھے پر نکل رہے تھے۔ احسن محسور سا ہو گیا تھا، بالکل معصوم سی لگتی تھی وہ سوئی ہوئی۔ احسن پہلے خود فریش ہوا تھا، تیار ہونے کے بعد ساتھ ساتھ وہ فاطمہ کو بھی آوازیں دے رہا تھا جو نہ جانے کتنی گہری نیند میں تھی۔ جب فاطمہ اٹھی تو اس نے گھیلے ہاتھ لے جا کر فاطمہ کے چہرے پر پھیرے تو وہ ڈسٹرب ہوئی تھی۔ اسے پہلے لگا تھا کہ ماما ہے، لیکن پھر خیال آیا تو ایک جھٹکے سے اٹھ کے خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو پاس ہی بیٹھی تھی۔ کب سے آوازیں دے رہا ہوں لیکن تم اٹھ ہی نہیں رہی ہو، اب اٹھ کر تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ احسن نے اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھانا چاہا، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔